السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ پڑھیں گے سورۃ الانفال کا پہلا رکوع، پارہ نمبر 9 کا 15واں رکوع۔ سورۃ الانفال، پہلے اس کے نام پہ غور کریں۔ انفال کا معنی ہوتا ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جہاد کی صورت میں کافروں سے ہاتھ آتا ہے، یعنی جہاد کیا اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تو جو زائد مال ان کو ملا اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت کو اب انفال کیوں کہتے ہیں؟ انفال نفل سے ہے، نفل کا مطلب زائد چیز، یعنی جہاد تو اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے کیا۔ بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کی رضا، لیکن دنیا کا مال بھی اس میں ہاتھ آ گیا تو اس لیے اس کو ایک زائد چیز کہا گیا۔ اس کے علاوہ جو پچھلی امتیں تھیں ان کے لیے یہ مال غنیمت حلال نہیں تھا، وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت کو حلال اور جائز قرار دیا گیا، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کو ہمارا تقویٰ آ جاتا ہے اور مال ہم خود استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ انفال کا معنی کیا ہے اور مال غنیمت کو انفال کیوں کہتے ہیں۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، وہ پوچھتے ہیں آپ سے انفال کے بارے میں، کہہ دیجئے انفال اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پھر ڈرو اللہ سے اور صلح کرو آپس میں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم ہو مومن۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں یا انفال کے بارے میں۔ کون پوچھتے ہیں؟ مسلمان جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے۔ ان کا اختلاف ہو گیا بعد میں کہ مال غنیمت کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ جو نوجوان تھے وہ کہتے تھے چونکہ ہم نے جنگ کی ہے کافروں کے ساتھ، ہم نے لڑائی کی ہے آگے بڑھ کے، تو یہ ہمارا حق ہے، ہمیں زیادہ ملنا چاہیے۔ اور جو تجربہ کار تھے مسلمان وہ کہتے تھے ہم تمہاری پشت پناہی کرتے تھے، ہم نے تمہارے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، جب بھی تمہیں کوئی کمزوری ہوتی تم ہماری طرف پلٹتے تھے، ہم تمہارا حوصلہ بڑھاتے تھے، پشت پناہی کرتے تھے، تو اس لیے تمہیں ہمارے اوپر کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جنہیں جو اسباب ملا وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا اس پہ اختیار ہے، یعنی یہ اب ہمارا ہو گیا، ہم نے اس کو کافروں سے چھینا۔ تو اس وجہ سے نا مختلف قسم کے اختلافات ہو گئے تھے مسلمانوں کے درمیان، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے کہ مال غنیمت کس کا حق ہے، کس کو کتنا ملنا چاہیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ ان کو بتائیں، ان کو کہہ دیں کہ جو مال غنیمت ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی اللہ اور اس کا رسول اس کو تقسیم کریں گے، آپس میں تم اس بات پہ اختلاف نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، جیسے وہ تقسیم کر رہے ہیں نا اس پر راضی رہو اور اختلاف نہ کرو۔ آگے مومنین کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ انما المؤمنون، بے شک صرف مومن، الذین وہ جو اذا جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت کانپتے ہیں، قلوبہم دل ان کے، واذا اور جب تلیت پڑھی جاتی ہے، علیہم ان پر، پڑھی گئیں علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیات، زادتہم زیادہ ہوا ان کو، ایماناً ایمان، وعلی ربہم اور اپنے رب پر، یتوکلون وہ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ بے شک صرف، انا کے ساتھ جب ماں کافہ لگتا ہے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے صرف۔ آپ نے پہلے ماں کے خالی معنی پڑھے ہیں نا، ماں کا معنی جو کیا اور نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ماں کافہ ہے۔ ماں کافہ جب انا کے ساتھ آئے گا آپ اس کا ترجمہ کریں گے بے شک صرف۔ بے شک صرف مومن تو وہ ہیں الذین وہ جو اذا ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، یہ فعل مجہول ہے اور یہ اس کا نائب فاعل ہے، اس لیے یہ رفعی حالت میں آیا ہے۔ وجلت قلوبہم کانپ جاتے ہیں ان کے دل، وجلت ماضی ہے،
لیکن جب ایزا کے ساتھ آئے گا تو مضارع کا معنی دے گا، ٹھیک ہے، کانپ جاتے ہیں، قلوبہم دل ان کے، وائزا تولیت اور جب پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی ایزا کے ساتھ آیا نا تو پڑھی جاتی ہیں، اب یہ مضارع کا معنی دے گا۔ علیہم ان پر آیاتہ اس کی آیات زیادت ایمان زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان، وعلی ربہم اپنے رب پر یتوکلون وہ بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی اپنی طاقت پر، اپنی تعداد پر، اپنے مال و اسباب پر ان کا بھروسہ نہیں ہوتا، ان کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اور مومنین کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کریں، الذین وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ جو قائم کرتے ہیں نماز، ومما اس میں سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا ان کو ينفقون خرچ کرتے ہیں، یعنی نماز کو تمام شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا، جو نعمتیں ہم نے ان کو دی ہیں، یعنی انسان کی اپنی ہے بھی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ملی ہیں، تو اس کو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے کہ میں کیوں خرچ کروں، یہ تو میں نے کمایا ہے نا، یہ والا خیال دل میں نہیں آنا چاہیے۔ دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ نے اپنے فضل سے مجھے دیا ہے اور میں نے اسے اپنی آخرت کمانی ہے۔ تو ان جو مومن ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے رزق میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا یہی وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں حقیقی سچے، لہم ان کے لیے درجات ان درجے ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، و مغفرت اور مغفرت ہے، و رزق کریم اور عزت والا رزق ہے۔ کریم کا مطلب عزت والا بھی ہوتا ہے اور عمدہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جن کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں نا وہ حقیقی مومن ہیں، وہ سچے مومن ہیں، وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، یعنی عملی طور پر اس کو سچ کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ سارے عمل ہی ہیں نا، یہ سارے عمل ہیں، اللہ رسول کی اطاعت، اللہ کے ذکر کو، اللہ کی آیات کو فوراً قبول کر لینا، اللہ کے حکم کو مان لینا، نماز قائم کرنا اور اللہ کے رزق میں سے خرچ کرنا، یہ سارے اعمال ہیں جن سے ہم اپنے ایمان کے دعوے کو سچ کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو پھر ایسے کرے گا نا پھر اس کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑے درجے ہیں اور اللہ کی مغفرت ہے۔ مغفرت سے مراد کہ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پھر کبھی ان سے ناراض نہیں ہوں گے، اللہ کی رضا ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائے گی اور ان کے لیے جنتوں میں عمدہ یا عزت سے رزق ملے گا۔ یہ ساری مومنین کی صفات بتا کے اللہ تعالیٰ نے ان کا انعام بھی بتایا کہ پھر ان کو یہ ملے گا اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی رضا سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسا کہ نکالا آپ کو ربک آپ کے رب نے من بیتک آپ کے گھر سے بالحق کے ساتھ حق کے، وان اور بے شک فریقاً ایک فریق من المؤمنین مومنین میں سے لکارہون یقیناً اس کو ناپسند کرتے تھے، ناپسند کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال غنیمت کو خرچ کرنے کا، تقسیم کرنے کا اختیار دیا، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آپ کے گھر سے نکالا تھا نا اس میں بھی کوئی مقصد تھا، مقصد کے تحت آپ کو آپ کے گھر سے نکالا تھا۔ یہ کب نکالا تھا؟ یہ بات ہو رہی ہے غزوہ بدر کی، ٹھیک ہے نا۔ غزوہ بدر میں جب آپ اپنے گھر سے یعنی مدینہ سے نکلے تو وہ آپ حق کے ساتھ نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت آپ کو نکالا تھا، ایسے نہیں نکالا تھا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بے شک ایک جماعت مومنین میں سے اس کو ناپسند کرنے والے تھے، یعنی کافروں سے جنگ کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ اس کے ظاہری تو ایسے الفاظ بنتے ہیں لیکن آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے کہ وہ مومن جو تھے وہ اس لیے ناپسند کر رہے تھے کہ وہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، ان کا مقصد تو قریش کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنا تھا۔ وہ قریش کے تجارتی قافلے پر حملے کے لیے نکلے تھے اور بہت تھوڑی تعداد میں، آپ کو پتہ ہے 313 لوگ تھے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے، سارے مسلمان آئے بھی نہیں تھے جنگ میں، اور کفار کی تعداد اتنی زیادہ تھی کیونکہ کفار تو پوری تیاری کے ساتھ آ رہے تھے نا۔ یہ ابھی آپ آگے جا کے سارا پڑھیں گے اس کے بارے میں آپ کو غزوہ بدر کے بارے میں ساری ایک ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گی کہ غزوہ بدر کیسے ہوا تھا، کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے، تاکہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آئے گی۔ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومن کی ایک جماعت اس کو ناپسند کرتی تھی۔ ناپسند کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ لڑائی کرنے سے ڈرتے تھے یا گھبراتے تھے، اس وجہ سے وہ ناپسند کر رہے تھے، وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھے لڑائی کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو قریش کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے نا، تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے، تو اب ان کو کفار کے لشکر کے ساتھ، اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کرنا پڑ گئی، اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے، اس کو ناپسند کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ سوچیں گے کہ مسلمان ہو کے قافلہ کیوں لوٹنا چاہتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں مہاجرین، آپ کو پتہ ہے کافروں نے ان سے ان کا مال و اسباب سب کچھ چھین لیا تھا، بے سر و سامانی کی حالت میں وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے،
تو اس وجہ سے بھی ان کا مال اب چاہیے تھا، ان کو ضرورت تھی، ان کو چاہیے تھا وہ لینا تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ اللہ کا حکم تھا، کفار کی طاقت کو توڑنا منظور تھا اللہ تعالیٰ کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا۔ یہ مسلمان اپنی طرف سے نہیں قافلے کو لوٹنے جا رہے تھے، اللہ کا حکم تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو انہوں نے مال لے کے جانا تھا وہ مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کرنا تھا، انہوں نے جا کے دین اسلام کے خلاف ہی استعمال کرنا تھا، اس لیے اللہ کے حکم کے مطابق نا اس کو لوٹنا تھا، تاکہ مسلمان جو اپنا مال چھوڑ آئے اس کی بھی تلافی ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ کفار کا زور ٹوٹ جائے، وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی سازشیں نہ کرے اس سے جا کے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے وہ نکل رہے تھے۔ يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے فی الحق کی، حق کے بارے بعد ما تبینہ جو واضح ہو گیا، کأنما گویا کہ وہ یساقون وہ ہانکے جا رہے ہیں الی الموت موت کی طرف، وہم اور وہ ینظرون وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ آپ سے بحث کرنے لگ گئے اس معاملے میں، جنگ کے بارے میں، اور ان کو ایسا لگا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، یعنی دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے موت کو، ان کو ایسا لگ رہا تھا۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ وہ جو مومن تھے وہ جنگ کو کیوں ناپسند کر رہے تھے، کیونکہ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، اور تیاری بھی نہیں تھی، ان کے پاس اتنا سامان بھی نہیں تھا، اور تعداد بھی تھوڑی سی تھی، اس وجہ سے ان کے یہ ظاہری حالات تھے۔ تو اس کو اچھی طرح سے آپ نے سمجھ لینا ہے، کہ پھر آپ سوچیں گے کہ مومن تھے تو جہاد سے کیوں گھبرا رہے تھے؟ مومن تھے جہاد سے نہیں گھبرا رہے تھے، وہ اپنی بے سر و سامانی سے اور ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، اس وجہ سے گھبرا رہے تھے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا اور اس جب یعدکم اللہ وعدہ کیا تم سے اللہ نے، احدا ایک کا، طائفتینی دو گروہوں میں سے، انہا بے شک وہ، لکم تمہارے لیے ہے، وتودون اور تم چاہتے تھے، انا بے شک کہ غیر ذات شوکتی جو غیر مسلح ہے، تکونو ہو لکم تمہارے لیے، ویرید اللہ اور چاہتا تھا اللہ، ان یحق الحق بکلماتہ وہ حق کر دے حق کو، بکلماتہ اپنے کلمات کے ساتھ، ویقطع دابر الکافرین اور وہ کاٹ دے جڑ کافروں کی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ دو گروہوں میں سے ایک جو تمہیں ملے گا۔ دو گروہ کون سے تھے؟ ایک تو تجارتی قافلہ تھا، اور دوسرا وہ لشکر تھا کافروں کا جو جنگ کے لیے تیار ہو کے مسلح ہو کے آ رہا تھا، اور مسلمان چاہتے تھے کہ وہ جو غیر مسلح ہے نا، یعنی جو تجارتی قافلہ ہے، وہ تمہارے ہاتھ لگے۔ آپ کو پتہ ہے، یہ میں بتا بھی چکی ہوں کہ مسلمان نکلے بھی اس تجارتی قافلے کی نیت سے تھے، تکونو ہو لکم تمہارے لیے، لیکن اللہ کیا چاہتا تھا؟ اللہ تعالیٰ اپنے حق کلمے کو حق کرنا چاہتا تھا اور باطل کو باطل کرنا چاہتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ ہو جائے، تاکہ حق واضح ہو جائے اور باطل واضح ہو جائے، اور کافروں کی جڑ کٹ جائے، ان کا زور ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کافروں اور مسلمانوں کی جنگ کروائی، لیحق الحق تاکہ وہ حق کر دے حق کو، ویبطل الباطل باطل کر دے باطل کو، ولو کرہ المجرمون اور اگرچہ ناپسند کرے مجرم، کافروں کو برا بھی لگے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کو حق ثابت کر کے رہنا۔ اذ جب تستغیثون ربکم جب تم فریادیں کرتے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم پس قبول کی اس نے، لکم تمہاری یعنی تمہاری دعائیں قبول کی، انی بے شک میں، ممدکم مدد کروں گا تمہاری، بِأَلْفٍ 1000 من الملائکتی فرشتوں سے، مردفین آنے والے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم یعنی مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری دعائیں قبول کی۔ اللہ تعالیٰ سے کیا دعائیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ جہاں پہ اب مسجد عریش ہے نا، اس جگہ پہ اب جائیں نا، اب تو وہاں پہ مسجد عریش ہے، اس جگہ پہ ایک چھپر بنایا گیا تھا اس وقت میدان جنگ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فریادیں کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ جی یہ چھوٹی سی جماعت مسلمانوں کی ہے، اگر یہ کافروں کے مقابلے میں ختم ہوگی تو پھر تو کوئی اللہ کا نام لینے والا دنیا میں نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مسلمانوں کی مدد فرمائی 1000 فرشتوں کے ساتھ، جو ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آتے تھے۔
ردیفہ پیچھے کو کہتے ہیں نا، تو ایک دوسرے کے بعد لگاتار آنے والے 1000 فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہاری مدد کروں گا۔ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم۔ وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے، الا مگر بشرا خوشخبری، ولتطمئن اور تاکہ اطمینان پائیں، بھی ساتھ اس کے، قلوبکم دل تمہارے، ومن نصر اور نہیں مدد، الا مگر من عند اللہ اللہ کے پاس ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم غالب ہے حکمت والا۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کروں گا، اللہ تعالیٰ کو تو فرشتوں کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد اکیلے کی ہی کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تعداد کیوں بتائی ہے؟ اس لیے بتائی ہے کہ مسلمانوں کو اب یہ نہ ہو کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تعداد میں اب تھوڑے نہیں ہو، اب 1000 فرشتے بھی تمہارے ساتھ شامل ہیں۔ یہ خوشخبری تاکہ ان کو، مسلمانوں کو لگے، ان کے دلوں کو سکون اطمینان آئے کہ اب ہماری تعداد کم نہیں ہے، اب ہمارے پاس 1000 فرشتے بھی ہیں اور 313 ہم بھی ہیں، تو اب ہماری تعداد تھوڑی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بتا دیا کہ ومن نصر الا من عند اللہ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے۔ حقیقی مدد تو اللہ کی طرف سے ہے نا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، نہ اپنی طاقت پہ، نہ اپنی تعداد پہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر کام پہ غالب بھی ہے اور اس میں حکمت بھی رکھتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کام میں کیا حکمت ہے، کیسے اس کو کرنا ہے، اور وہ غالب بھی ہے ہر کام کے کرنے میں۔ ٹھیک ہے نا، اس میں کیا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اپنی تعداد یا طاقت وغیرہ پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اپنی حکمت عملی پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے سارا۔ پیچھے آپ نے پڑھا نا مومنین جو ہیں وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا۔ تو ابھی تو سبق میں جتنا آیا آپ اتنا پڑھیں، میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گی غزوہ بدر کے بارے میں، تاکہ آپ کو یہ سارا پھر نا ایک سیدھا سارا واقعہ سمجھ میں آ جائے کہ اصل میں کیسے واقعہ ہوا تھا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔